جب زندگی تمہیں اندھیروں میں دھکیل دے، جب سچ بولنے کا صلہ صرف سزا بن جائے، اور جب تنہائی تمہارا آخری ہم سفر ہو، تب بھی دل کے کسی کونے میں ایک روشنی جلتی ہے، وفا کی، امید کی، اور کبھی کبھی محبت کی۔ یہ کہانی ہے ایک بے قصور لڑکی کی جو جیل کی چار دیواری میں قید ہے، اور ایک ایسے جیلر کی جس کے دل میں لوہے کے پیچھے بھی ایک انسان سانس لیتا ہے۔ قید تنہائی میں محبت، ایک ایسی داستان جہاں فیصلے قانون نہیں جذبات کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لب داستان کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہاں پر کہانی صرف سنی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کہانی میں کیا ہوتا ہے، اور شروعات کرتے ہیں آج کی کہانی سے۔ ہر رات تب سورج چھپتا، یہ جیل مزید سناٹے میں ڈوب جاتی۔ سرمئی دیواریں، پوشیدہ در و دیوار، زنگ آلودہ سلاخیں، اور ہواؤں میں بسی ہوئی ایک مخصوص نمی کی بو، یہ سب کچھ مل کر ایک ایسی فضا پیدا کرتے تھے جیسے وقت یہاں تھم چکا ہو۔ ہر کمرہ، ہر سیل جیسے صدیوں سے ایک ہی آہ سن رہا ہو، اور اس گھٹن زدہ ماحول کے بیچ میں جیل کا ایک گوشہ تھا جو باقی سب سے مختلف، سب سے الگ تھا۔ قید تنہائی، یہ وہ مقام تھا جہاں عام قیدیوں کو نہیں رکھا جاتا تھا، جہاں صرف وہی آتے تھے جنہیں یا تو بلا دینا مقصود ہوتا تھا یا جنہیں دنیا کی نظروں سے چھپانا۔ اور وہ جو اس وقت قید تنہائی کے کمرے میں بند تھی، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے اپنی ماں اور باپ پر حملہ کیا، اپنے باپ کو قتل کر دیا اور ماں کو زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ دیا۔ لیکن جب بھی فرق جیل کا نیا وارڈن اس سیل کے سامنے سے گزرتا، اسے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی۔ وہ خاموشی، وہ لڑکی کا بے حرکت وجود، وہ آنکھیں جن میں وقت منجمد ہو چکا تھا، فرق کو بے چین کر دیتی۔ اس کا نام تھا مہر النساء۔ مہر النساء کو یہاں آئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ ان 6 مہینوں میں کسی نے اسے ہنستے نہیں دیکھا، نہ روتے، نہ چیختے۔ وہ بس بیٹھی رہتی، کندھوں پر پھیلے ہوئے لمبے کالے بالوں کو چھاتی پر گرائے، جیسے اپنے وجود کو خود میں لپیٹتے ہوئے ہو۔ اکثر وہ دیواروں کو خالی نظروں سے گھورتی رہتی، جیسے دیواریں اس کی کوئی پرانی سہیلی ہو جو اسے سمجھ سکتی ہو۔ وہ نہ کسی سوال کا جواب دیتی، نہ کسی آواز پر پلٹتی، جیسے کسی اور دنیا کی باسی ہو۔ فرح نے پہلی بار جب اسے دیکھا تو وہ کمرے کے ایک کونے میں زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے پلیٹ میں رکھا کھانا ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور مہر النساء اس پر ایک نظر بھی ڈالے بغیر دیوار سے نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ کھانا رکھ دیا ہے، اگر بھوک ہو تو کھا لینا، فرح نے دروازے کے باہر سے کہا تھا، لیکن مہر النساء نے پلٹ کر دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ یہ اس کے لیے نیا تجربہ تھا۔ جیل میں آئے دن نئے قیدی آتے، کچھ روتے، کچھ چلاتے، کچھ رحم کی بھیک مانگتے، لیکن یہ لڑکی بالکل خاموش، جیسے جذبات کا ہر دروازہ اندر سے بند کر چکی ہو۔ کئی دن گزر گئے۔ فرح روزانہ اس کے کمرے کے باہر آتا، کھانا رکھتا اور کچھ نہ کچھ بولتا، لیکن جواب نہ دار۔ وہ جانتا تھا یہ خاموشی بس سطح پر ہے، اندر ایک طوفان چھپا ہے۔ اور آخرکار ایک دن وہ طوفان ہلکی سی ہوا بن کر اس کے سامنے آیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ فرح نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ مہر النساء نے آہستہ سے سر گھمایا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی، مگر ساتھ ہی ایک ایسی چمک جو برسوں کی خاموشی کو توڑنے کے دہانے پر کھڑی ہو۔ نام سے کیا ہوگا؟ وہ بولی، آواز کانپتی ہوئی، جیسے کئی دنوں کے بعد لب ہلے ہوں۔ پتہ تو چلے میں کس سے مخاطب ہوں، فرح نے مسکرا کر کہا۔ نام وہ ہوتا ہے جو زندہ لوگ رکھتے ہیں، میں تو یہاں بس ایک نمبر ہوں۔ فرح کا دل جیسے لرز گیا۔ اس نے اس جملے میں جو درد سنا وہ لفظوں سے زیادہ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس لمحے وہ اسے قیدی نہیں لگی، بلکہ جسے وہ خود قید ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں، اس کی خاموشی میں۔ اگلے دن فرح ایک چھوٹی سی کتاب لے آیا، دیوان غالب۔ پڑھنا آتا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ مہر النساء نے ایک پل کے لیے کتاب کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں کچھ حرکت سی ہوئی، جیسے ماضی کی کوئی یاد، کوئی لمس چھو گیا ہو۔ آتا ہے، بس اتنا کہا اور کتاب لے لی۔ وہ لمحہ چھوٹا ضرور تھا، لیکن فرق کے لیے ایک جیت تھا۔ ایک قیدی
جس نے 6 ماہ سے کسی کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، اس نے نہ صرف اس سے بات کی بلکہ اس کا دیا ہوا تحفہ بھی قبول کیا۔ رات کو جب سب سو چکے تھے، فرق نے اپنی میز پر بیٹھ کر ڈائری کھولی۔ وہ ہر روز کے حالات لکھتا تھا، مگر آج کی تحریر کچھ الگ تھی۔ آج اس نے میری دی ہوئی کتاب لے لی۔ اس کی انگلیاں جب صفحات پر چلی تو لگا جیسے وہ لفظوں سے باتیں کر رہی ہوں۔ وہ ٹوٹ چکی ہے لیکن شاید مکمل نہیں۔ میں اس کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے وہ قاتل نہیں ہو سکتی جو اس کہانی کے پیچھے چھپا ہے۔ مہر النساء ایک امیر گھرانے کی واحد بیٹی تھی۔ اس کے والد زاہد اقبال شہر کے معروف بزنس مین تھے۔ ماں سائمہ بیگم نرم مزاج اور اپنی بیٹی پر جان چھڑکنے والی خاتون تھی۔ مہر النساء قانون کی طالبہ تھی اور اپنا ایک خواب تھا کہ وہ معاشرے کے مظلوموں کے خلاف کھڑی ہو۔ مگر ایک رات مہر النساء کی چیخوں سے پورا محلہ جاگ اٹھا۔ پولیس جب پہنچی تو منظر کچھ یوں تھا۔ زاہد اقبال کی لاش زمین پر پڑی تھی، سینے میں چاقو، سائمہ بیگم خون میں لت پت بے ہوش، اور مہر النساء کانپتے ہوئے ہاتھوں میں چاقو لیے کھڑی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بس یہی دہرا رہی تھی، مگر ثبوت، بیانات اور حالات سب اس کی طرف اشارہ کرتے رہے۔ وکیل نے سرکاری فرض نبھایا، عدالت نے قید تنہائی کی سزا سنا دی، مگر سچ کیا تھا؟ فرق نے اس کیس کی فائل حاصل کی، ایک صفحہ پڑھا۔ کچھ چیزیں غیر واضح تھی۔ چاقو پر فنگر پرنٹ مکمل نہیں تھے۔ مہر النساء کی کسی پرانی مجرمانہ سرگرمی کا ریکارڈ نہ تھا۔ محلے داروں کے بیانات میں تضاد تھا۔ ماں اب تک کوما میں تھی، وہ کبھی کچھ بولی ہی نہیں۔ فرق کی چھٹی حص کچھ اور کہہ رہی تھی اور اس کا دل پہلی بار کسی قیدی کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ آسمان پر چاند اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، مگر جیل کے اندر روشنی کا کوئی سراغ نہ تھا۔ سناٹے اور تاریکی کے اس طوفان میں ایک ہی شے تھی جو ہلکی سی چمک رہی تھی، فرق کی ڈائری، اور وہ الفاظ جو اس ڈائری میں رقم ہو رہے تھے اب دل سے نکلنے لگے تھے، محض قلم سے نہیں۔ میں جانتا ہوں وہ قاتلہ نہیں، اس کی خاموشی میں کوئی چیخ چھپی ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں ایک چھوٹے بچے کی طرح چھپے خوف کو دیکھ سکتا ہوں۔ کیا میں اس تک پہنچ پاؤں گا یا یہ جیل، یہ دنیا اس کی سچائی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی؟ فرق نے قلم بند کیا، گہری سانس لی اور اپنی کرسی سے اٹھ کر قید تنہائی کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ قدم آہستہ آہستہ چل رہے تھے، جیسے ہر قدم ایک نئی کہانی سن رہا ہو۔ دل کی دھڑکن اب پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ جیسے ہی وہ مہر النساء کے کمرے کے سامنے پہنچا، اس نے دیکھا وہ آج کھانا نہیں بلکہ کتاب لیے بیٹھی تھی۔ غالب کے اشعار پر اس کی انگلیاں ٹھہر ٹھہر کر رک رہی تھی، جیسے ہر لفظ اس کی روح میں اتر رہا ہو۔ فرق نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک آدمی کو نہیں، ایک عورت کو دیکھا، ایک ایسی عورت جو ٹوٹ چکی تھی مگر اب بھی اندر سے مکمل تھی۔ آج چاند پورا ہے، فرق نے آہستہ سے کہا۔ مہر النساء نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر آہستگی سے کہا، چاند ہمیشہ مکمل ہوتا ہے، بس کبھی دکھتا نہیں، کبھی دکھایا نہیں جاتا۔ فرق کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، مہر النساء، اگر میں پوچھوں کیا تم چاہو گی کہ میں تمہیں سنوں، صرف سنوں، بغیر کسی فیصلے کے؟ مہر النساء نے لمبی سانس لی۔ پہلی بار اس کے چہرے پر تھوڑی سی لرزش نظر آئی۔ اس کی آنکھیں گیلی ہو گئی مگر وہ آنسو نہیں بہا رہی تھی، وہ اب بھی ضبط کیے ہوئے تھی۔ سب نے سنا مگر سمجھا کوئی نہیں۔ کیا تم سمجھو گے؟ اگر تم کہو تو میں صرف تمہاری آنکھوں سے دیکھوں گا، تمہارے دل سے سنوں گا۔ وہ خاموش رہی مگر کچھ لمحوں بعد اس نے آہستگی سے کہنا شروع کیا، میرے والد بہت سخت انسان تھے، بزنس کی دنیا میں کامیاب، گھر میں بے رحم۔ میری ماں ہر وقت ان کے حکموں کے نیچے دبی رہتی۔ باہر سے ہم ایک بہترین خاندان تھے، اندر سے ایک ٹوٹا ہوا گھر۔ ایک رات جب میں اپنی کتابوں میں مصروف تھی، اچانک گھر کی فضا میں چیخیں گونجنے لگی۔ میں بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم پہنچی اور وہاں منظر ایسا تھا جسے کبھی بھلا نہ سکوں۔ میری ماں زمین پر گری تھی، باپ کے ہاتھوں میں چاقو تھا۔ میں دوڑی اور بغیر سوچے سمجھے ان کے ہاتھوں سے چاقو چھیننا چاہا۔ جھگڑا ہوا اور جانے کب کیسے چاقو ان کے سینے میں اتر گیا۔ میری ماں بے ہوش تھی، میں خوفزدہ۔
اور چاقو میرے ہاتھوں میں تھا۔ پولیس آئی، شور اٹھا اور بغیر کچھ سنے سب کچھ میرے ساتھ تھوپ دیا گیا۔ فرق کی سانس رک گئی۔ اس نے جو سنا وہ صرف ایک حادثہ تھا، مگر دنیا نے اسے جرم بنا دیا۔ تو تم نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا؟ نہیں، لیکن کبھی کبھی سچ کی کوئی گواہی نہیں ہوتی، بس حالات ہوتے ہیں، اور ان کا وزن اتنا بھاری ہوتا ہے کہ سچ دب جاتا ہے۔ فرق نے اس لمحے خود سے وعدہ کیا، میں تمہیں تمہارا سچ واپس دلا کر رہوں گا۔ اگلے کئی دنوں میں فرق روز اس سے بات کرنے لگا، پہلے رسمی سوالات، پھر کتابوں کی باتیں، اور پھر دھیرے دھیرے یہ سب کچھ جو انسانوں کے بیچ ہوتا ہے جب وہ ایک دوسرے کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ مہر النساء اب کبھی کبھار مسکرا بھی دیتی، کبھی وہ سوال پوچھتی اور کبھی وہ دیوار کی طرف نہ دیکھ کر فرق کی طرف دیکھتی۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں تھیں، لیکن ان کے بیچ ایک خاموش محبت پروان چڑھ رہی تھی۔ محبت جو کہیں نہ گئی مگر موجود تھی، محبت جو تنہائی میں سانس لیتی تھی، محبت جس کا رنگ زخموں کے بیچ کھل رہا تھا۔ فرق نے کیس دوبارہ کھولا۔ اس نے جو معلومات نکالی وہ چکا دینے والی تھی۔ مہر النساء کے والد کی کمپنی میں ایک کروڑوں کی کرپشن کیس چل رہا تھا۔ کچھ مہینے قبل انہوں نے اپنی تمام جائیداد مہر النساء کے نام کی تھی۔ اس دن جس پڑوسی نے پولیس کو فون کیا تھا وہ کمپنی کا سابق ملازم تھا جسے زاہد اقبال نے نکال دیا تھا۔ فرق کو شک ہونے لگا کہ یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہوا تھا۔ شاید کسی نے زاہد اقبال کو مار کر الزام بیٹی پر ڈال دیا تاکہ جائیداد ہاتھ لگ سکے۔ ایک رات مہر النساء نے پہلی بار کہا، فرق اگر تم نہ ہوتے شاید میں مر چکی ہوتی۔ تم نے مجھے ایک بار پھر انسان ہونے کا احساس دلایا ہے۔ فرق خاموش رہا۔ اس نے صرف اتنا کہا، تم مر نہیں سکتی کیونکہ تمہاری آنکھوں میں زندگی ہے۔ مہر النساء اس رات بہت دیر تک چپ رہی، پھر دھیرے سے بولی، محبت بھی قید تنہائی کی طرح ہوتی ہے، نظر نہیں آتی مگر محسوس ہوتی ہے۔ صبح کا اجالا جیل کی دیواروں پر دھیرے دھیرے اتر رہا تھا۔ گہری رات کے بعد یہ روشنی جیسے ایک نئی زندگی کا پیغام لے کر آئی تھی، مگر فرق کی آنکھوں میں آج بھی وہی اضطراب تھا۔ وہ پچھلی رات سو نہ سکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ مہر النساء ایک مظلوم ہے، ایک سازش کا شکار، مگر اب اسے یہ ثابت بھی کرنا تھا۔ اس نے شہر کے بڑے وکیل ایڈوکیٹ عمیر نقوی سے رابطہ کیا، جو معاشرتی مقدمات میں انصاف کے لیے مشہور تھا۔ جب فرق نے پورا کیس اور تفصیل سنائی تو نقوی صاحب نے ایک لمحے کو گہری سانس لی اور بولے، یہ کیس تو اندھوں نے سنبھالا ہے، ہر ثبوت چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اصل قاتل کوئی اور ہے، ہمیں بس اس کو سامنے لانا ہے۔ فرق نے جتنی بھی چھان بین کی تھی سب ایک ہی شخص کی طرف اشارہ کر رہے تھے، ناصر محمود، جو زاہد اقبال کا پرانا بزنس پارٹنر تھا اور پچھلے سال ہی کمپنی سے نکالا گیا تھا۔ ناصر کو کاروبار سے نکالے جانے کے بعد سخت مالی نقصان اٹھانا پڑا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ مہر النساء کی جائیداد کے تمام دستاویزات حاصل کرنے کی کوشش میں تھا۔ نقوی صاحب نے فوراً عدالت میں درخواست نظر ثانی دائر کی، جس میں بتایا گیا کہ مقدمے کی تفتیش جانبدار تھی اور ملزمہ کو صفائی کا پورا موقع نہیں ملا۔ مہر النساء اب پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون لگتی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ کوئی اس کے لیے باہر لڑ رہا ہے۔ وہ شخص جس سے اس نے کبھی کچھ مانگا نہیں، آج اسے انصاف دلوانے نکلا تھا۔ فرق کبھی سوچا نہیں تھا کہ قید میں کسی کی آنکھ دل سے زیادہ بولے گی۔ فرق نے دھیرے سے مسکرا کر جواب دیا، کبھی کبھی قید آزادی سے زیادہ سچ بولتی ہے، کیونکہ یہاں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا۔ مہر النساء نے اس لمحے پہلی بار اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور کہا، اگر کبھی میں آزاد ہوئی تو کیا تم میرے ساتھ چلنے کا وعدہ کرو گے؟ فرق نے اس کے ہاتھ تھام لیے، میں تو قید میں رہتے رہتے تمہاری سانسوں کا عادی ہو گیا ہوں، اب اگر تم آزاد ہو بھی گئی تو مجھ سے جدا نہ ہونا۔ عدالت میں وکیل عمیر نقوی نے شاندار دلائل دیے، یہ قتل حادثاتی تھا مگر ملزمہ نے نہیں کیا۔ چاقو پر جزوی نشانات، موقع واردات پر صرف ایک چشمدید گواہ اور جائیداد کی اصل دستاویزات ناصر محمود کے قبضے میں ملنا، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ اصل قاتل کسی اور کی سازش کا حصہ تھا۔ ناصر کو گواہی کے لیے عدالت میں طلب کیا گیا۔ پہلے وہ انکار کرتا رہا، مگر جب اس کا موبائل ڈاٹا عدالت میں پیش کیا گیا جس میں اس نے مہر النساء کے والد کے خلاف باتیں کی تھی
اور وہ دن بھی جس رات قتل ہوا وہ گھر کے آس پاس پایا گیا تھا، تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے اقرار جرم کر لیا۔ میں نے نہیں چاہتا کہ وہ مر جائے، بس انہیں سبق سکھانا چاہتا تھا، مگر سب ہاتھ سے نکل گیا اور مہر النساء وہاں آ گئی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور سارا الزام اس پر ڈال دیا۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ مہر النساء کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، بس آنکھوں میں برسوں کا صبر اور ایک لمحے کا سکون چمک رہا تھا۔ عدالت نے ناصر کو قتل عمد کا مجرم قرار دے کر عمر قید کی سزا سنائی، جبکہ مہر النساء کو تمام الزامات سے بری کر دیا گیا۔ جیل کا دروازہ کھل چکا تھا۔ باہر صحافیوں کی بھیڑ، ماں کے منتظر باہیں اور سچ کا بول بالا تھا، لیکن اس کا دل تو اب بھی جیل کے اس کوٹری میں کہیں رہ گیا تھا جہاں ایک شخص خاموشی سے اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ فرق نے اس دن کچھ نہیں کہا، بس ہاتھ تھاما اور خاموشی سے جیل کے گیٹ تک چھوڑنے آیا۔ تم جا رہی ہو، میری قید ختم ہوئی، لیکن تمہاری محبت کی قید تو باقی ہے۔ مہر النساء رک گئی۔ فرق، تم نے میری زندگی بدلی، کیا میں تمہاری بن کر تمہاری قید بن سکتی ہوں؟ فرق کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ آگے بڑھا اور پہلی بار اس نے اس کا ماتھا چوما۔ یہ قید اگر تم ہو تو مجھے زندگی بھر قیدی رہنے کا حق دے دو۔ قیدی تنہائی میں ایک محبت پیدا ہوئی جو خاموش تھی لیکن پاکیزہ، جہاں الفاظ نہیں صرف احساسات بولتے تھے، جہاں جیل کے در و دیوار بھی گواہ بن گئے تھے کہ سچ اگر دل سے نکلے تو دنیا کا ہر دروازہ کھل سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو یوٹیوب چینل لب داستان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔